بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کینٹ ایپ ویڈیو لیکچرز میں آپ کو خوش آمدید۔ سبق کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اسلامیات کی کتاب آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کے لیے ہم سمر پیک سے بھی مدد لیں گے اور ریسورس پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے جو کہ ہماری آفیشیل ویب سائٹ kentabpublisher.com سے آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اسلامیات کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 1 کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ سبق کا نام ہے توحید اور آج ہم پڑھیں گے صرف اللہ کی عبادت کے بارے میں۔ سبق کے آغاز سے پہلے آج کے حاصلات تعلم یعنی SLOs کو دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا SLO ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں جان سکیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ توحید کسے کہتے ہیں۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ تو بچوں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے ایک ماننے کو توحید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ماننے کو توحید کہتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، عبادت صرف اللہ کی، عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود ہم نہیں مانتے، ہم حکم اسی کا مانتے ہیں اور اسی کی بندگی کا اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پالنے والے ہیں، آپ ہی ہمارے خالق بھی ہیں، ہمارے مالک بھی ہیں، ہمارے رازق بھی ہیں اور ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں توحید۔ توحید کا معنی ہے اکیلا یا ایک ماننا۔ ایک کس چیز میں ماننا؟ خالق ہونے میں، کہ خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہ اکیلا خالق ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ مالک ہونے میں وہ اکیلا ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی مالک اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مالک نہیں ہے۔ اور رازق بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی رازق بھی نہیں ہے۔ اور ہم عبادت بھی صرف اسی کی کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ تو آپ نے سیکھ لیا کہ توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ایک ماننے کو توحید کہتے ہیں۔ ایک ماننا کس چیز میں؟ خالق ہونے میں، مالک ہونے میں، رازق ہونے میں اور عبادت میں۔ ان چاروں چیزوں میں اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ایک ہے، اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ خالق بھی وہ اکیلا ہے، مالک بھی وہ اکیلا ہے، رازق بھی وہ اکیلا ہے اور عبادت میں بھی وہ اکیلا ہے، یعنی صرف اسی کی عبادت کی جاتی ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کی جاتی۔ اب چلتے ہیں کتاب کی جانب اور کل کے سبق سے آج کے سبق کو ملا کر دیکھتے ہیں۔ آپ نے یہ سبق بھی پچھلے سبق کی طرح غور سے سننا ہے اور سبق کے اختتام پر آپ نے یہی سبق اپنے والدین کو، گھر والوں کو اور اپنے استاد کو سنانا ہے۔ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی وہ ہمارا معبود ہے اور ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ کسی کا
محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی سے مانگتا نہیں، کسی سے کمزور نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں، سب سے زیادہ قدرت رکھتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہیں، وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، لہٰذا سب اسی کے محتاج ہیں، سب اسی کے محتاج ہیں۔ ہم اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے دعا کس سے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اپنے کام ٹھیک کرنے کے لیے، اور اگر ہم کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو ہم دعا کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ کیوں؟ ہم سب اسی کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر کام کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کتنی طاقتوں کے اور عظمتوں کے مالک ہیں کہ وہ ہر کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کرنے چاہیے اچھے کام، اس لیے کہ وہ اچھے کاموں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھے کاموں کو پسند کرتا ہے، اور وہ اچھے کام کون سے ہیں؟ وہ ہے سچ بولنا۔ تو آپ ہمیشہ سچ بولیں گے، اس لیے کہ سچ بولنا اچھا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ صفائی، آپ صاف کپڑے پہنیں، آپ نماز پڑھیں، اس لیے کہ نماز پڑھنا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور لوگوں کو تکلیف نہ دینا، لوگوں کو تکلیف سے بچانا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو آپ نے یہ سب کام کرنے ہیں، اس لیے کہ یہ سب کام کیا ہیں؟ اچھے کام ہیں، اور اللہ تعالیٰ اچھے کاموں کو پسند فرماتے ہیں۔ اب چلتے ہیں گھر کے کام کی طرف۔ گھر کا کام ہے درست الفاظ چن کر خالی جگہ پر کریں۔ آپ کے سامنے 4 الفاظ لکھے گئے ہیں: اسماء حسنہ، پالنے والا، محتاج اور توحید۔ آپ نے ان 4 جملوں کو غور سے پڑھنا ہے، اور ان 4 جملوں کی خالی جگہ میں ان 4 الفاظ میں سے کون سا لفظ آتا ہے، جو لفظ آپ کو مناسب لگے، آپ نے وہ لفظ ان خالی جگہوں میں لکھ کر ان 4 جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ اب چلتے ہیں سمر پیک کی جانب، اور سمر پیک میں آپ کے لیے ایک سرگرمی موجود ہے جو کہ وحدانیت کے بارے میں ہے۔ والدین اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو واضح کرنے کے لیے سورہ اخلاص کے بارے میں بتائیں، اور سورہ اخلاص کو بما ترجمہ یعنی ترجمے کے ساتھ یاد کروائیں۔ تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو سورہ اخلاص کے بارے میں بتائیں، اور سورہ اخلاص اور اس کا ترجمہ دونوں چیزیں بچوں کو یاد کروائیں۔ ہم نے آپ کی آسانی کے لیے آج کے سبق میں سورہ اخلاص اور اس کا ترجمہ بھی لکھا ہے۔ سبق کے اختتام سے پہلے ایک مرتبہ ہم سورہ اخلاص کو پڑھ لیتے ہیں۔ سورہ اخلاص کا بنیادی سبق ہی توحید ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد،
نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. تو والدین نے اسی طرح سورہ اخلاص اور اس کا ترجمہ بچوں کو زبانی یاد کروانا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا سبق. مجھے امید ہے کہ آپ نے توحید اور اللہ تعالی ہمارا خالق، مالک، رازق اور ہمارا معبود ہے، ان سب باتوں کو اچھی طرح سیکھ لیا ہوگا. اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی. مجھے امید ہے کہ آپ گھر کا کام ضرور کریں گے. اللہ حافظ.